وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام و حفاظ کرام، سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کرنے بیٹھا ہوں اور مجھے امید ہے اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ میں بتانے یہ بیٹھا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو آج سے 1400 سال پہلے مدینے میں کیا ہوا تھا۔ بس میں چند منٹ آپ کے لوں گا اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل ایک حقیقت بتا کے جاؤں گا۔ آئیے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ اس دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 63 سال تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، دن سوموار تھا، تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی، صبح فجر کا وقت ہے۔ بخاری کے پنوں کو الٹیں تو صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل فرماتے ہیں، 4448 نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی پریشانی کو جھیل رہے ہیں، آپ مصلی پہ نہ آ سکے، لیکن جب ابو بکر صدیق نے تلاوت کرنا شروع کی تو پیارے پیغمبر نے اپنے کمرے سے، اپنے غرفے سے چادر اٹھائی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، میرے نبی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑے امامت کرا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے نبی گویا مصلی پہ آ کر امامت کے منصب پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ قدم توڑے سے پیچھے ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر نماز کی حالت میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی اپنی نماز خراب کر بیٹھیں گے۔ اتنے میں میرے نبی نے اشارے سے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں پوری کر لو۔ یہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کے وقت کا میں حوالہ دے کر بخاری شریف سے بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے پردے گرا دیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے ہو گئے۔ امتیوں نے نماز پڑھی، یہ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہوئی۔ اس کے معان بعد 4449 نمبر کی حدیث اٹھائیں، صدیقہ عائشہ پردے کے اندر کی بات بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اور آپ کی ماں، ہماری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کر رہی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، تاجدار کائنات کی گردن، آپ کی سر، آپ کا جسد مبارک میرے بازوؤں میں ہے، میری گود میں ہے، میرا نبی میری گود میں، میرا شوہر میری گود میں ہے۔ میرے نبی بخار کی شدت میں اتنا تڑپ رہے ہیں کہ میرے نبی اپنی زبان سے بول بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے عبد الرحمن
آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں, ہاتھ میں ایک مسواک تھی, مسواک لے کر اپنے منہ میں مسواک کر رہے تھے. میرے رسول کی نگاہ عبد الرحمن کی اس مسواک کی طرف گئی. عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے رسول سے پوچھا, اپنی گود میں لیے ہوئے کائنات کے امام سے پوچھا کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ میرے نبی نے اشارے سے کہا فاشار برأسہ النعم, ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے. زبان سے نہیں بول سکے کیونکہ بخار بڑا زیادہ تھا, اشارے سے کہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک مانگی, نبی کے منہ میں دے دیا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بخار کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ آپ مسواک کو بھی نہیں کچل سکتے تھے, مسواک آپ کو بھاری پڑ رہا تھا. عائشہ صدیقہ نے کہا او جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سرتاج بتائیے اگر آپ کہیں تو میں مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر دوں. عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا, پھر محمد عربی کو مسواک کرائی گئی. صدیقہ عائشہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر گود میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیان کر رہی ہیں. کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی کے بغل میں ایک برتن بھی رکھا ہوا ہے جس میں ایک پانی بھی ہے. میرے نبی پانی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں, پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں, پھر پانی لیتے ہیں, پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. ایسے معاملہ چل رہا ہے. اتنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور یوں دعائیں کرنے لگے اللہم بالرفیق الاعلی. صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ زبان سے آواز تو نہیں نکل رہی تھی لیکن آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے. میں نے یوں کان لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے, تو میرے کان میں آواز آئی اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ اس موت کی سختی میں میری مدد فرما. عائشہ بیان کرتی ہے میرا سرتاج میرے گود میں ہے, یہ دعائیں کر رہا ہے. اتنے میں ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, زمین پہ گرتے ہیں اور آپ کی روح آسمان میں پرواز کر جاتی ہے. میرا نبی دنیا سے چلا گیا. قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, میں نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. افإن مت فهم الخالدون, اگر آپ اللہ کے پاس واپس چلے جائیں, آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ دنیا کی ساری عوام زندہ رہے گی؟ نہیں, سب کو مرنا ہے. یہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی علیہ السلام کا حال تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا حال تھا وہ بھی سن لیجئے. صحیح بخاری کتاب المغازی میں 4446 نمبر پہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سرتاج میری گود میں ہیں اور بیماری کی حالت میں ہیں, پریشان حال ہے. میں آپ کی پریشانی کو دیکھ رہی ہوں, پیالے سے وہ پانی اٹھانا دیکھ رہی ہوں, مسواک نہ کچل پانا دیکھ رہی ہوں. میرے نبی کی وہ طرف جو آخری لمحے میں نے دیکھی ہے, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, واللہ لا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی کی اس روح نکلنے کے منظر کو دیکھنے کے بعد دنیا کے کسی بھی انسان کی موت کو میں برا نہیں سمجھتی تھی, مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, کیونکہ میں نے اپنی گود میں سرور کائنات کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا. یہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے, یہ ام المومنین کا بیان ہے. منظر آپ دیکھیے اور اپنے آج کے سماج کے لوگوں کو دیکھیے. ابھی سے لائٹیں جل رہی, ابھی سے روشنیاں چل رہی, اور یہ 12 ربیع الاول کے دن مدینے کا منظر بیان کر رہا ہوں, نبی کے گھرانے کی حالت بیان کر رہا ہوں. نبی کی دانتوں سے مسواک نہیں کوچا جا رہا ہے, ہم حلوے پہ حلوے کھا رہے ہیں. نبی ہاتھوں سے اٹھا کر پانی اپنے چہرے پہ پریشانی کی وجہ سے مار رہے ہیں, ہم سبیلوں پہ سبیلے لگا رہے ہیں. نبی کی حالت کیا ہے, ہماری حالت کیا ہے؟ صدیقہ عائشہ اس درد کو بیان کر رہی ہیں. ہم اچھل رہے ہیں, ہم ڈانس کر رہے ہیں, ہم ناچ رہے ہیں. اور آگے بڑھو, منظر دیکھنا چاہتے ہو 12 ربیع الاول کو مدینے میں کیا ہوا تھا؟ آؤ فاطمہ الزہرا کو بتاتا ہوں, آؤ میں اہل بیت کے چراغ کی بات بتلاتا ہوں. صحیح بخاری اٹھاؤ, کتاب المغازی اٹھاؤ, 4462 نمبر پہ روایت موجود ہے. جب ایک بیٹی نے اپنے باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا, پریشانی دیکھی, چادر کو یوں اٹھاتے اور پلٹتے ہوئے دیکھا, فرمانے لگی وا کربا ابا,
ہائے میرے باپ کی پریشانی، ہائے میرے باپ کی پریشانی۔ نبی کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا اے میری بیٹی لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے بعد سے تیری بیٹی تیرے باپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے، آج جو ہونا ہے ہو جائے گا، آج کے بعد سے تیرا باپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، فاطمہ الزہرا کا درد دیکھو، جس کا باپ دنیا سے گیا اس کا درد سنو، اور دنیا کے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے گئے ہیں اپنے جشن کو منانے والا سنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جب یہ اپنی بیٹی کو کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا وَأَبَتَا أَجَابَ رَبًّا دَعَا وَأَبَتَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَا وَأَبَتَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَا۔ اے ابو جان، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ چلے گئے، بیٹی کو یتیم بنا دیا، آپ کو اللہ نے جنت کی دعوت دی، آپ نے لبیک کہہ دیا، اپنے یاروں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اے ابا جان، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اب جبرائیل کس کے پاس آئے گا؟ اب جبرائیل تو بھی سن لے، تجھے اب زمین پہ نہیں اترنا ہے۔ نبی پاک کو قبر میں اتار دیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، نبی کے غلام تھے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ایک بیٹی کا درد دیکھو، کہتی ہے یا انس اتابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب۔ اے انس، کیا تم لوگوں کے دل نے یہ گوارا کر لیا، سرور کائنات کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی، تم نے ان کو زمین میں قبر کے اندر دفن کر دیا؟ یہ بخاری کے پنوں پہ درج ہے، یہ نبی علیہ السلام کے جانثاروں نے، علماء امت نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو اپنی خیر منائے۔ جو حدیث کا منکر ہو جاتا ہے، حدیث کے خلاف اپنے آپ کو جانا پسند کرتا ہے۔ یہ ایک منظر تھا جو فاطمہ نے بیان کیا رضی اللہ عنہا۔ ایک دوسرا منظر سنو، نبی کے دائیں ہاتھ، نبی کے بائیں ہاتھ ابو بکر عمر کی حالت کیا تھی ہم سب نے سنا ہے۔ عمر فاروق محبت میں یہ کہنے لگے جو بولے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے گردن پہ میری تلوار چلے گی، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کا جذبہ تھا، یہ آپ کی جوش تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا لگاؤ تھا۔ ابو بکر صدیق باہر تھے، واپس آتے ہیں، نبی کریم کے سر سے چادر اٹھاتے ہیں اور ایک اللہ کے نبی کے پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں او میرے یار، او میرے پیارے ساتھی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو دوبارہ موت نہیں آ سکتی، یعنی آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابو بکر باہر نکلے کمرے سے، لوگوں کا مجمع دیکھا، عمر کی حالت دیکھی، فرمایا عمر اجلس۔ عمر فاروق نے کہا میں نہیں بیٹھتا، فرمایا اجلس، کہا میں نہیں بیٹھتا، فرمایا اجلس، کہا میں نہیں بیٹھتا۔ عمر فاروق کی جب یہ حالت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں، منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اے لوگوں سنو، اپنے ہوش کو نہ کھو، ہمارے محبوب تھے، رہیں گے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ ایک سچائی کا انکار کر دیا جائے۔ سنو، تم میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے وہ بشر تھے، ان کو جانا تھا، چلے گئے، انتقال فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اسے کبھی نہیں موت آنے والی۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ لو۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ نبی کو انسان تھے، آپ کو جانا تھا، گئے۔ ہم مسلمان کسی انسان کی پرستش نہیں کرتے، ہم مسلمان کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا رب وہ ہے وتوکل علی اللہ الذی علی الحی الذی لا يموت، ہم اس رب پہ بھروسہ کرتے جسے موت کبھی نہیں آتی۔ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، یہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر بغیر دلیل کے نہیں بات کرتے۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران تلاوت کرنے لگے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ او لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جائے، اگر یہ انتقال فرما جائے، اگر یہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور اگر چھوڑ دو گے
तो मोहम्मद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैया, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगड़ेगा तुम्हारा कि तुम मुर्तद होगे, तुम दीन इस्लाम से अपने आप को फेर के जाओगे। उमर फारूक ने जब ये आयतें सुनी, अबू बकर की जबान से तिलावत सुनी, उमर फारूक कहते हैं मैं आयत सुन के हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा ये आयत अभी उतर रही है, मैं देख रहा हूं मदीने की जिस गली में जो सहाबी गुजर रहा है, हर एक की जबान से निकल रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम। इस गली में भी वही आवाज, दूसरी गली में भी वही तिलावत, तीसरी गली में भी वही तिलावत, हर सहाबी की जबान से यही कुरान की आयत चल रही है। उमर फारूक कहते हैं ये हकीकत मैंने तस्लीम तो कर ली, लेकिन नबी का जाना इतना तकलीफ दे हुआ कि मेरे पांव मुझे संभाल नहीं रहे थे, मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, लेकिन मान गया कि अबू बकर हमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। ओ मेरे भाइयों, ये अबू बकर की हालत है, ये अबू बकर सिद्दीक का बयान है, ये उमर फारूक का बयान है। इनको तो झूठा नहीं मानोगे ना, हम तुम्हारी नजर में अगर झूठे हैं मानो सही, लेकिन जो बातें पेश कर रहे हैं बबागे दोहल है, हवाले के साथ है, नकल करो और हवाला क़यामत तक के लिए है, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। एक और मंजर बयान करता हूं, उस दिन मदीने की क्या हालत थी, उस दिन मदीने का मंजर क्या था। सुनन इब्न माजा के अंदर आता है, सुनस इब्न मालिक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत कर चुके हैं, वो मदीने का मंजर बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं लोगों, जब हमारे पैगंबर मदीना आए थे, जब हम, गौर से सुनिए हदीस बड़ी प्यारी है, फरमाया लम्मा कान अल-यौमुल लज़ी दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीना अज़ाअ मिन्हा कुल्लु शै। जब रसूलुल्लाह मक्का छोड़कर मदीना आए थे, सारा मदीना रोशन हो गया था। वलम्मा कान अल-यौमुल लज़ी मात फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़लम मिन्हु कुल्लु शै। लेकिन जिस दिन मोहम्मद रबी ने मदीना को अलविदा कह दिया, अल्लाह के पास जाना पसंद कर लिया, मदीने के लोगों के चेहरे से मुस्कान खत्म हो गई, मदीना पूरा बेनूर नजर आने लगा, पूरा मदीने पे जैसा लगा पहाड़ों का, गमों का पहाड़ टूट गया, पूरा मदीना जुल्मतों से घिर गया। ये अनस इब्न मालिक का बयान है, हदीस सही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं 12 रबीउल अव्वल को मदीने में क्या हुआ था और आज हम क्या कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं दावत देता कि आप चलो मातम करो, क्योंकि मेरे सामने बुखारी किताबुल जनाइज की 1282 नंबर की वो रिवायत भी है, जिसमें मेरे पैगंबर कह के गए हैं यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि किसी के ऊपर सोग मनाए, किसी के जाने पर सोग मनाए 3 दिन से ज्यादा, सिवाय अपने शौहर के, उसके लिए 4 महीना 10 दिन सोग मनाने की इजाजत है, लेकिन दुनिया के किसी और हस्ती के लिए 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं। इसलिए हम ये भी कहते हैं मेरा नबी जो सिखा के गया, मेरे पैगंबर जो दे के गए, उस पे आओ, यही मोहब्बत की दलील है। अगर उस पे नहीं आते, हम कहेंगे, आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, कयामत तक कहेंगे तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम्हारी मोहब्बत दलील मांगती है जो तुम दलील दे नहीं सकते। मेरे नबी के कलिमे के पढ़ने का मतलब भी जान लो। हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जब रसूल हमने मान लिया तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है। जिम्मेदारी है तस्दीक़ुहु फीमा अख़बर, जो आपने कहा मिनो अन माना जाए, तस्लीम किया जाए, तस्दीक की जाए, व ताअतुहु फीमा अमर, और आपने जो कहा उसे किया जाए। मेरे नबी ने मातम की इजाजत नहीं दी, इसलिए मातम वालों के खिलाफ भी हम बोलते हैं। मेरे नबी ने इस जश्न की, बर्थडे की इजाजत नहीं दी, इसलिए हम इनके भी खिलाफ बोलते हैं। हम कहते हैं आओ रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ, मेरे रसूल की एक हदीस दिखा दो, मेरे रसूल के यारों का एक मजमा, एक जुलूस दिखा दो, जाओ क़यामत तक के लिए तुम्हें इजाजत है, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन ये ढकोसले बाजियां न करो।
کرو، یہ بلا دلیل اسلام پہ چلانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ عوام بے وقوف نہیں ہے، اس کے سامنے دنیا ہے، یہ دلائل کو سننا جانتی ہے، یہ دلائل کو دیکھنا جانتی ہے، یہ دلائل کو سمجھنا جانتی ہے۔ آؤ دلائل کے میدان میں اترو، پھر اس کے بعد بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیروکار بنائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کے حوالے یہ مختصر سی گفتگو، ایک منظر نامہ بیان کیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1-1.5 گھنٹہ میں نانپارہ میں خطاب کر کے آ رہا ہوں، اور یہاں مجھے وقت بھی 15 سے 20 منٹ ملا، جو کہ کافی تھا الحمدللہ میسج دینے کے لیے۔ آپ سب نے خلوص دل سے سنا، پیار و محبت سے نوازا، آپ سب کا میں مشکور ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلام کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔